اس سختیوں والے مرحلے سے وہ گزر گیا. اب کیا ہوتا ہے یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. ٹھیک ٹھیک یہ بتانا کہ سفر آخرت کی ابتدا میں انسان کی مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ کوئی مردہ اٹھ کر نہیں بتاتا ہے کیا ہوا. لیکن اللہ کی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کچھ جو باتیں ملتی ہے، ان باتوں کو میں ترتیب چونکہ روایتیں مختلف ہیں، احادیث مختلف ہے، کچھ روایتیں بخاری کی، کوئی مسلم کی، کوئی ابو داؤد کی، کوئی ترمذی کی ہے، لیکن اگر میں الگ الگ حدیثیں رکھوں گا تو شاید عنوان مکمل نہیں کر پاؤں گا. تو میں نے ان سب روایتوں کو ایک تسلسل دے دیا، کڑیاں جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ ایسا 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 ہو سکتا ہے، تاکہ ایک واقعے کی شکل میں، ایک آرڈر کی شکل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں. ورنہ یہ تمام باتیں احادیث سے ثابت ہے اور کچھ قرآنی آیتیں بھی انشاءاللہ اس کے اندر آئیں گی. تو آئیے، سفر آخرت کی ابتدا موت سے ہوئی، انٹری ہو گئی موت کے ساتھ، انسان مر گیا، مرنے کے بعد اب کیا ہوتا ہے وہاں سے دیکھتے ہیں. یہ سفر آخرت کی ابتدا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اور اگر وہ نیکوکار ہو تو ہوتا یہ ہے کہ خوبصورت چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور انتہائی خوشبودار کفن اس کے لیے لایا جاتا ہے، اور اس کے پاس آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں. اس کے رب نے اس کے سفر آخرت کے بعد کیا دینے کا وعدہ کیا ہے وہ رکھتے ہیں. اس کی روح مچلتی ہے اور اسے اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں، جن اچھے اچھے ناموں سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا اسے مبارکباد دیتے ہیں اور اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں. جو ہی وہ روح خوشخبریاں سنتی ہے وہ مچلنے لگتی ہے سفر آخرت کی ابتدا کے لیے اور کہتی ہے مجھے جلدی سے نکالو، مجھے جلدی لے کر چلو، تاکہ میں اس چیز کو پالوں جو میرے رب نے سفر آخرت کے بعد میرے لیے رکھی ہے اور جو بشارت تم لوگ دے رہے ہو. پھر فرشتے اس کو خوشبودار کفن میں جو ہے کفناتے ہیں. اس کے بعد پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں. جب پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتوں کو اس روح کی جو نیک تھی، جس کا سفر آخرت شروع ہوا ہے، خوشبو آ جاتی ہے اور ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے. جب وہ آتی ہے روح، فرشتے لے کر آتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے دروازے کھولتے ہیں، آسمان کے استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک ہو تم کو، اللہ نے تمہارے لیے انعامات لکھ رکھے، آؤ اے جو ہے ایسی روح جس نے نیک اعمال کیے. اور اس نیک انسان کی روح کو وہ قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کو بشارتیں دیتے ہیں. اور وہ روح جو ہے اس آسمان سے لے کر پہلے آسمان تک پہنچی ہے، کھولے گئے دروازے دوسرے آسمان کی طرف جاتی ہے اور ہر مرحلے میں، ہر آسمان میں یہی بشارتیں دی جاتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے اور 7ویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے. 7ویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اسے واپس اسی جگہ ڈال دو، اس لیے کہ میں اسے دوبارہ اسی سے اٹھاؤں گا. پھر اس روح کو لا کر قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. وہ نیک انسان جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو ڈالنے کے بعد وہ نیک انسان جو قبر میں جو ہے بیٹھ جاتا ہے، یاد رکھیے. اور اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جو بہت سخت مرحلہ ہے، وہ ہے سوال اور جواب کا مرحلہ. منکر اور نکیر 2 فرشتے داخل ہوتے ہیں. بہت اللہ کا اندازہ لگائیے، مٹی کا گھروندہ ہے قبر، نہ کوئی دیا ہے، نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی ایسے ٹمٹما چھوٹی سی روشنی بھی موجود نہیں ہے. اور اس کیفیت نے اس مٹی کے نیچے انسان دبا ہوا ہے. دنیا میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں سے لوگ ڈرتے ہیں. اندازہ لگائیے اگر اعمال صحیح نہ کیے تو پھر ڈھیروں من مٹی نیچے دبنا ہے. کوئی ساتھی نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی مددگار نہیں، اور اتنی خوف زدہ، خوفناک منکر اور نکیر جو قبر مٹی کو پھاڑتے ہوئے آئے. اندازہ لگائیے دنیا میں کوئی انسان غصے میں آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، وہ پھاڑتے ہوئے آئیں گے اور بجلی جیسی آواز ہوں گی. لیکن نیک انسان آ کر اسے اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد اس سے 3 سوال کریں گے. اور پہلا سوال کیا جائے گا؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ نیک انسان اطمینان سے بیٹھیں گا. اور آپ سے فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا. یہ سب غائب کی باتیں ہو رہی ہے. خبر کے معاملات سفر آخرت پورا غائب سے متعلق ہے. سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا. وہ کہیں گا فرشتوں سوالوں کے جواب میں بعد میں دیتا ہوں، عصر کا وقت جا رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں. فرشتے بتائیں گے یہ قبر ہے، یہاں نماز کی ضرورت نہیں. تو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، کنٹینیو کرو، آگے بات کرتے ہیں. چونکہ وہ دنیا میں نیکی کا عادی تھا اور بالخصوص نماز کا عادی تھا، لہٰذا قبر میں بھی جب سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ عصر کا وقت جا رہا ہے، میں پڑھ لیتا ہوں. تو اندازہ لگائیے نماز کے کتنے فوائد ہیں. بتایا جائے گا نہیں ختم ہو گیا، نماز کا سلسلہ نہیں ہے، اعمال ختم ہو گئے، جو ہو گئے ہو گئے، اب تم لہٰذا بیٹھو اور جواب دو. تو جب پہلا سوال کیا جائے گا وہ کہیں گا میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہوگا من نبیک، کون ہے تمہارے نبی؟
تو وہ جواب دیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تیسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، دین کیا ہے تمہارا، کس دین پر تھے دنیا میں؟ وہ کہیں گا میرا دین اسلام تھا۔ یہ کہنے کے بعد جب ایک نیک انسان اپنے سفر آخرت کے ابتدا میں جو ٹیسٹ اس کا ہوگا، جو اورل اس کا لیا جا رہا ہے، جو وائوا اس کا ہو رہا ہے، اس میں اگر وہ رائٹ آنسرز دیتا ہے ان تینوں کوشچنز کے، تو نتیجہ یہ ہوگا فرشتے سوال و جواب کا سلسلہ ختم کر دیں گے۔ تینوں جواب اس نے دیا ہے اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور جہنم بتائی جائیں گی اور کہا جائیں گا یہ وہ چیز ہے جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا۔ وہ بندہ شکر ادا کرے گا۔ اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور بتایا جائیں گا یہ تیرا مقام ہے جنت میں، یہ تیرا مقام ہے۔ وہ روح مچل اٹھیں گی اور وہ فرشتوں سے کہیں گا نیک انسان اے فرشتوں مجھے مہلت دے دو، میں جا کے اپنے رشتہ داروں کو بتا دیتا ہوں یہ میرے رب نے نیکیوں کی وجہ سے دیا ہے۔ فرشتے کہیں گے لوٹنے کا چانس، لوٹنے کا کوئی اس کے اندر امکان نہیں ہے، لہٰذا تم اطمینان کرو۔ اور پھر وہ انسان دعا کریں گا اللہ قیامت جلدی قائم کر، چونکہ وہ مقام مجھے چاہیے جو بتایا گیا میرا وہاں، اور وہ کہیں گا قیامت جلدی قائم کر اللہ تاکہ میں اٹھوں اس روز اور سفر آخرت کا جو اینڈ ہوگا اس میں جو ڈیسٹینیشن جو بتایا جا رہا ہے جو مجھے ملنے والا ہے یہ مجھے جلدی سے مل جائے۔ اور اس کے بعد وہ جنت کی کھڑکی کھلی رہیں گی، اس کی کچھ ہوائیں وہ محسوس کریں گا، ایک بہترین بستر اس کے لیے بچھایا جائیں گا اور فرشتے کہیں گے اے شخص آرام سے اطمینان سے سو جاؤ، تمہارا سفر مطلب اس کا سفر شروع ہو گیا، اطمینان سے تم اس پہ سو جاؤ۔ اور اس کو ایک دلہن کی طرح بستر پہ سلا دیا جائے گا اور اس کے بعد وہ اطمینان سے سو جائیں گا۔ اللہ کی طرف سے حکم گا اس کا نام علیین میں نیکوکاروں کے رجسٹر کے اندر اندراج کر دیا جائے، لکھ دیا جائے، اس کا رجسٹر میں نام لکھ دیا جائے گا نیکوکاروں کی۔ آئیے اس کے بالمقابل وہ انسان جو گناہ کرتا تھا، معصیت، جرم، کفر، شرک، نفاق، اس کی زندگی اس میں گزری، اس شخص کی موت کیسی آتی وہ بھی دیکھیے، اس کا سفر آخرت سٹارٹ کیسا ہوتا وہ بھی دیکھتے ہیں ہم۔ اللہ رب العزت ہم پر رحم کرے اور ہماری حفاظت کرے۔ بہت سخت سفر ہے، ویسے موت کی ہولناکی کتنی خطرناک تھی، لیکن ایک جو گناہگار انسان ہوتا ہے اس کے پاس فرشتے جب اس کی روح کا وقت آتا ہے پہلے تو کہتا مہلت دی جائے، چھوٹ ڈھیل دی جائے، کہا جاتا ڈھیل نہیں ہے۔ اس کے بعد فرشتے جو کہ انتہائی گھٹیا صورتوں میں، بری صورتوں میں آتے ہیں اور انتہائی بدبودار ٹاٹ کا ایک اس کے لیے کفن لاتے ہیں اور لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے مغضوب روح، اللہ کا تجھ پر غضب ہونے والا ہے، تو نے گناہ اور معصیت کے، نکل، تیرا مقام یہ، چونکہ جیسا نیک آدمی کو بشارت دی جاتی ہے اس کو اس کا مقام کے تعلق سے بشارت دی جاتی ہے، نکل تجھے یہاں جانا ہے۔ اور وہ گناہگار انسان کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں نکلوں گا۔ اس کی روح جسم کے اندر جاتی ہے، جب وہ روح اندر جاتی ہے تو اسی ماحول کی، اسی حالت کی ایک تصویر اللہ نے بیان کی اور کہا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسماً فرشتوں کی جو روحوں کو جسم میں ڈوب کر غوطے لگا کے کھینچ کر نکالتے ہیں، چونکہ اس کی روح باہر آنا نہیں چاہیں گی، وہ اندر جائیں گی اور یہ فرشتے اندر جا کے روح کو نکالیں گے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93 میں دیکھیں کیسا بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی کہ اگر تم دیکھتے جب ظالموں کی موت کا وقت قریب آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ موت کی جھانکنی میں جا کر پھنستے ہیں، سکرات میں ہوتے ہیں، تو فرشتے ان کے پاس جاتے ہیں، ملائکۃ باسط ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بڑا کر کھینچتے ہیں اس کی روح کو، نکل، چونکہ ایک نہیں کئی فرشتے آتے، یاد رکھیں، نکل، اس کو کھینچتے ہیں۔ اب تمہیں بتایا جائے گا کیسا عذاب تمہیں ملتا ہے ان باتوں کے لیے جو تم اللہ کے تعلق سے بغیر علم کے بک دیا کرتے تھے، نکلو باہر اب۔ تو فرشتے ڈوب کر نکالیں گے، فرشتے کھینچ کر نکالیں گے، وہ سفر کے لیے راضی نہیں ہوں گی، وہ روح وہ اندر گھسیں گی۔ فرشتے جب نکالیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیسی تکلیف ہوں گی اس شخص کو جس کی روح جو گناہگار ہوگا، جیسے ایک بھیڑ ہو، بھیڑ سمجھتے نا آپ، شیپ، بھیڑ ہو، اس کی اون کتنی گتھیاں ہوتی ہے اس میں، وہ اگر گیلی ہو اور اس پر کوئی کانٹے دار چھڑی لے اور اس کو گھمائے جس میں بال اٹک جائے اور پھر اس کو کھینچ کر نکالے، اس قسم کی شدید تکلیف وہ محسوس کرتا ہے، اور اس کی جلد جو ہے جیسا نکلتی ہے تکلیف محسوس کرتا ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن اسے فرشتے نکالتے ہیں بدبودار نہایتی گندے ٹاٹ کے اندر اسے لپیٹتے ہیں، لپیٹنے کے بعد پہلے آسمان پہ لے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس مغضوب روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، واپس چلی جاؤ، اور اس انسان کو فرشتے انتہائی گھٹیا ناموں سے پکاریں گے جس سے دنیا میں چڑھتا تھا اور نفرت کرتا تھا۔ خبر میں آنے کے بعد وہی ہولناکی منکر اور نکیر ظاہر ہوں گے جن کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوں گی، اور آ کر سوال کریں گے اس سے اور کہیں گے
من ربکا، تیرا رب کون تھا؟ کافر کہیں گا ہا ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون تھا، مجھے نہیں پتا، جواب نہیں دے پائیں گا۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیکا، نبی کون تھے، تیرا نبی کون ہے؟ کافر کہیں گے ہا ہا لا ادری، مجھے تو نہیں معلوم کون میرے نبی ہیں، جواب نہیں دے پائیں گے۔ تیسرا جو سوال ما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ کافر کہیں گا ہا ہا لا ادری، مجھے اس کا بھی جواب نہیں معلوم۔ اس کے بعد وہ جواب نہیں دے پائیں گا کوئی چیز کا، مطلب تینوں سوالات میں وہ فیل جائیں گا۔ اور اس کے بعد فرشتے، ایک کھڑکی کھولی جائیں گی، جنت دکھائی جائیں گی اور کہا جائیں گا یہ وہ چیز ہے جس سے تو محروم رہا، اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی، جہنم میں اس کا مقام بتایا جائیں گا اور کہا جائیں گا یہ وہ مقام ہے جہاں تجھے جانا ہے۔ اور وہ شخص، وہ اس کی روح کہیں گی اے اللہ قیامت تو کبھی قائم مت کر، چونکہ ابھی یہ تکلیف ہے، وہ مقام کتنا سخت ہوگا، ٹھیک ہے، قیامت قائم نہ کر۔ اور ایک آنکھ کا بستر اس کے لیے لایا جائیں گا، آنکھ کا لباس، فائر کا اس کے لیے ایک بستر، آنکھ کا لباس لایا جائیں گا اور وہ لباس اس کو پہنا دیا جائیں گا۔ اسے اب آنکھ کے بستر پہ سونا ہے، آنکھ کا لباس پہننا ہے۔ جب اسے لٹایا جائیں گا، ایک انتہائی بدصورت قسم کا انسان اس کی خبر میں آئے گا، وہ کہیں گا تم کون ہو؟ وہ کہیں گا میں تیرے اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، اللہ کی طرف سے حکم گا، اس کا نام سجین میں، اس کا نام رجسٹر میں اندراج کر لو، رجسٹر میں لکھ لو، سجین میں ان لوگوں کے رجسٹر میں جو گناہگاروں کا رجسٹر ہے، جو قید خانہ ہے، جو جیل ہے، اس میں اس کا نام لکھ دو، اس کا نام رجسٹر کر لیا جائے گا اس معاملے میں، اور وہ قیامت تک تکلیف کے اندر لیٹنے والا ہے۔ ان مرحلوں پہ تھوڑا غور کیجیے، کیسا عجیب سفر ہے، کیسی خطرناک ابتدا ہے، اور ہماری اس کے لیے کیا تیاری ہے، یہ سوچنا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، سب سے اہم معاملہ ہے، یہ نقطہ سب سے اہم ہے۔ آج دنیا کی زندگی میں ہم اتنے غرق ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا سوائے مال، دولت، بیوی، بچے، گھر، جائیدادیں، اچھی اچھی گاڑیاں اور سٹیٹس اور مقام، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے، یاد رکھیے کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سفر کیسے طے کریں گے؟ اگر آپ ایک سفر کر کے جاتے ہیں کسی دوسرے شہر میں اور اس ہوٹل کے اندر گدا برابر نہ ہو، روئی برابر بھری نہ ہو، یا پھر گدا اسپیشل ٹیکنالوجی سے اگر بنا ہوا نہ ہو، تو صبح اٹھ کے ہم کہتے ہیں پیٹ ساتھ نہیں دے رہی ہے، آج کام برابر نہیں ہوگا۔ اندازہ لگائیے اس چیز کا جو گناہگار کے ساتھ ہو رہی ہے، آنکھ کا بستر، آنکھ کا لباس، کس قسم کی تکلیف ہے۔ تو یہ سفر آخرت کو ہم معمولی نہ سمجھے، اگر اس کے ابتدائی مرحلے ایسے ہیں تو اگلے مراحل کیسے ہوں گے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہ بد اور نیک کا تھا۔ اب ایک معاملہ یہاں جو ہو رہا ہے، اعمال، اعمال وہ ساتھی ہے جو ساتھی ہمارے ساتھ قبر میں آنے والے ہیں، جس کو ہم سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں اپنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین دوست ہے ایک انسان کے، ایک وہ ساتھی، وہ دوست، وہ فرینڈ ہے جو انسان کے مرتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ریلیشن شپ توڑ دیتا ہے۔ سیکنڈ وہ دوست، وہ فرینڈ ہے جو مرنے کے بعد قبرستان تک آتا ہے، اور تیسرا وہ فرینڈ اور دوست ہے جو قبر میں ساتھ آتا ہے۔ پہلا دوست مال و دولت ہے، انسان مرا اور انسان کے مرنے کے ساتھ جائیداد، زمین، دولت، گاڑیاں، بنگلے، گھوڑا، سب وہیں رہ گیا، سب رہ گیا۔ پہلا دوست تو ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اگلا مرحلہ نیکسٹ فرینڈ کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہے جو قبرستان تک ساتھ آتا ہے۔ یہ کون ہے معلوم؟ یہ دوست، رشتہ دار، ساتھی، وہ لوگ جو غم مناتے، جو روتے ہیں آپ کے اوپر، جو آپ کی جانیں جن کو تکلیف ہوئی ہے، وہ ہے، لیکن وہ بھی قبر تک آتے ہیں۔ اور قبر میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہاں آتے، دفناتے اور چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو مال، دوسرا دوست، رشتہ دار، لیکن وہ بھی کچھ ساتھ نہیں تھے۔ تیسرا فرماتے دوست انسان کا اعمال ہے جو قبر میں ساتھ آ رہے ہیں۔ آگے حدیث کے اندر بات، قبر میں آنے والے اچھے برے اعمال، لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، تین دوستوں میں سے میرا سب سے پکا دوست کون ہے اب طے کر لے۔ اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج کل ہم لوگوں کا سب سے پکا دوست تیسرا نہیں ہے وہ اعمال، پہلا سب سے پکا دوست مال ہے۔ بھائی مال، اس کے وجہ سے رشتہ داریاں توڑ دی جاتی ہے، اس کو کمانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی جاتی ہے، اس کو کمانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کو کمانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے غبن، تکلیف، ٹھیک ہے، اس کے بعد لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں، اسی کے لیے تو دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ سب سے پکا دوست ہے، اسی کی وجہ سے تو ہم نے سنتوں کو ترک کیا، اسی کی وجہ سے تو فرائض کو ہم نے چھوڑا۔ ارے بھائی ظہر کے ٹائم پہ نماز کو چل جائیں گے تو کام کم ہوگا، سیلری کم ہو جائیں گی، لہٰذا 1 گھنٹہ بڑھ جائیں گا نا، اسی کے لیے تو ہم نے نماز فرائض چھوڑے، اسی کے لیے تو جو رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے وہ توڑے کہ رشتے باقی رکھیں گے تو آ جائیں گے کل کو غریب رشتہ دار، بولیں گے یہ دو یہ دو یہ دو، کہاں سے لاؤں گا، توڑو رشتہ داریاں، چونکہ مال مانگ لیں گے یہ۔ تو اسی کے لیے تو سب کچھ کیا، اسی کے لیے
احکامات چھوڑے اسلام کے، اسی کے لیے فرائض چھوڑے، اسی کے لیے رشتہ داریاں توڑی، اسی کے لیے بغیر حلال و حرام کی تمیز کے، اور میں نے حرام کمایا، رشوت خوری کی، غبن کیا، چوری کی، جو کچھ ہو سکتا ہے کیا، مال حاصل کیا، اور یہ ایسا بے وفا ساتھی ہے، فرسٹ سٹیج میں ہی چھوڑ دیتا ہے، انسان مر کے چلا جاتا ہے، جھگڑا جائیداد کا چلتے رہتا ہے۔ اس کو سب سے پکا ساتھی بنا لیا ہم نے، جبکہ سب سے کچا ہے، یہ سب سے زیادہ بے وفا دوست ہے یہ۔ دوسرا دوست رشتہ دار، کہاں تک آتے ہیں یہ بھی؟ قبر تک۔ یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کے لیے آپ نے شریعت کو بالائے طاق رکھا؟ بھائی شادی ایسی کرو، ایسی شادی تھوڑی ہوتی سماج میں، بڑے کیا کہیں گے ہمارے؟ یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑا؟ یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کی وجہ سے ہم نے دین اور اسلام کو چھوڑا؟ ارے بھائی پورے خاندان میں کوئی عمل نہیں کرتا، میں کیسے کروں گا؟ نام دکھانا ہے سماج میں، آگے بڑھنا ہے، بچوں کی شادیاں وغیرہ ہونا ہے، لہٰذا میں یہ قرآن حدیث اور سنت کی بات نہیں کر سکتا یہاں۔ تو یہ رشتہ دار جن کے لیے آپ نے اسلام کو چھوڑا، یہ رشتہ دار ہے جس کے لیے آپ نے سب کچھ کیا، اسلام اور شریعت کو بالائے طاق رکھا، سنتوں کی اہمیت کو ہم نے وہ کیا، میں میرا بیٹا ہے اس کے لیے کیسا ہوں گا، یہ کر لیا، میری بیٹی ہے۔ رشتہ داروں کے لیے یہ اتنے بے وفا ہے، بس قبرستان تک آئیں گے، دو آنسو بہائیں گے، بیوی ہو تو 4 مہینے 10 دن غم کریں گے، اس کے بعد سب کچھ دنیا کا چلنے لگے گا۔ کوئی ساتھ نہیں آ رہا مال، کوئی ساتھ نہیں آ رہا خبر میں ایک بھی رشتہ دار جس کے لیے یہ 2 فرینڈز کے لیے سب کچھ کیا، یہ سب سے بے وفا ہے۔ تیسرا جو دوست ہے جس سے سب سے کم اور ہلکی دوستی اور فرینڈشپ ہے میری اور آپ کی آج، وہ ہے اعمال۔ یہ زندگی میں بھی ساتھ ہے، یہ قبر میں بھی ساتھ ہے، یہ مقام محشر میں ترازو میں بھی تولا جائیں گا، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل اور رحم کے بعد یہ وجہ بنے گا جنت میں جانے کی۔ اعمال، اعمال، لیکن اعمال بعد میں، پہلے مال پھر رشتہ دار کیا بولیں گے، یہی معاملہ ہے نا۔ دیکھیے کوئی کام کرنا ہے، نہیں بھائی اس سے پہلے تو دیکھ لو بزنس پہ کیا فرق آتا۔ دوسرا رشتہ دار کیا بولیں گے، ارے نہیں تو سنت ہے، رشتہ دار کیا بولیں گے، بھائی سماج میں رہنا ہے نا۔ اس کے بعد اعمال کا سوچا جائیں گا۔ تو یہ دوست، یہ اعمال جس کو ہم نے سب سے کمزور دوست بنا لیا، اس سے وہ مضبوط دوستی اور رشتہ نہیں رکھا، یہی وہ عمل ہے جو ہر جگہ آنے والا ہے، خبر میں بھی آئیں گا، خبر میں بھی آئیں گا۔ ایک تو مسئلہ حل ہوا۔ دوسرا، سوالات تو کتنے آسان دکھتے ہیں نا، من ربو کا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، کتنا آسان جواب ہے۔ من نبیو کا، میرا نبی کون ہے، کتنا آسان جواب، کس کو نہیں پتا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے؟ آسان۔ ما دینوں کا، دین کیا تھا تیرا، کتنا آسان ہے دین اسلام۔ 3 سوال اور 3 الفاظ میں جواب ہے اس کے، اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام۔ میں تو یوں ہی دے دوں گا۔ میرے بھائیوں، اس بات کو غور سے ہم سنیں اور سمجھے، ان 3 سوالات کا جواب وہی آدمی دے سکتا ہے جس کی زندگی ان تینوں کے مطابق گزری ہو۔ یاد رکھیے، ان 3 سوالات، جس نے اللہ کو واقع میں رب مانا، اس کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، اس کی توحید پر زندگی گزاری، اس کے احکام کو سنا، اس کے حرام کو حرام جانا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کی اطاعت، اس کی شریعت کی اطاعت کی، اس کی فرمانبرداری میں زندگی گزار دی، اس کی محبت کے لیے دنیا میں سب کچھ کیا، تو وہ کہہ سکیں گا میرا رب اللہ ہے۔ اللہ ایک لفظ ہے نا صرف، کیوں نہیں کہہ سکوں؟ نہیں کہہ سکیں گے جس کی زندگی اس پہ نہیں چلی ہو۔ ہم شرک، کفر، معصیت، احکام کو توڑنا، حرام میں زندگیاں ڈوبی ہوئی ہے، من مانی زندگیاں گزار رہے ہیں، نہیں اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم کو یہ نہیں، یہ لفظ نہیں آئیں گا زبان پہ، یاد رکھیے۔ یہ تو اسی کی زبان پہ آئیں گا جس کی زندگی اللہ کو رب مانتے ہوئے گزری ہو، اور اللہ کو رب مانتے ہوئے دنیا سے چلا گیا ہو، یاد رکھیے۔ اور اسی رب کے لیے اس نے لوگوں سے رشتے توڑے، اسی رب کے لیے لوگوں سے اس نے لڑائیاں کی، اسی رب کی خاطر دوستی ہوئی، اسی رب کی خاطر دشمنی ہوئی، اسی کی خاطر حرام کو چھوڑا، اسی خاطر حلال کو کیا۔ اس نے کہا تھا رشتہ داریاں نبھاؤ تو میں نے کر لیا تھا، سب کچھ اللہ کے لیے ہوا، وہ کہہ سکیں گے میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا، میرا نبی کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا آسان ہے، لیکن یہ وہی کہہ سکیں گا جس کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزری ہو۔ من مانے ڈھنگ سے زندگی گزارنے والوں کو یہ جواب نہیں ملے گا، اس کا یاد رکھیے۔ جس نے جو سنت کو بالائے طاق رکھا، سنت کیا ہے، کر لیے تو عمل ٹھیک، نہیں کرے تو چلتا، ماحول بنا دیا گیا، یہ سنت پہ عمل کرے تو ٹھیک، نہیں کرے تو چلتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اتنا ماحول بنا دیا گیا۔ حاجی سنتوں کو مذاق سمجھ رہے ہیں، سنتوں کا انکار کرنا فیشن بن چکا ہے آج کل، معلوم، ارے یہ حدیث تو میرے پلے نہیں پڑ رہی بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہی، رد، ارے یہ حدیث تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، رد، ارے یہ حدیث تو اس کے خلاف دکھ رہی مجھے، رد، ارے یہ حدیث میں تو فلاں ہے، رد۔ مطلب تمہاری عقلیں جانچیں گی اب سنت کو، سنت کا انکار کیا پوری زندگی، من